اللہ تبارک و تعالی نے آج سے کروڑوں سال پہلے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور اس کے ساتھ ہی اس کائنات کے فنا ہونے کا وقت بھی مقرر کر دیا۔ اس کائنات کی تخلیق کے بعد وقت اپنی تیز رفتاری سے گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ زمانے بھی بدلتے گئے۔ اسی طرح اس کائنات کے اندر بے شمار قومیں اور ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبروں کو بھیجا۔ اسی طرح تمام نبیوں نے اپنی اپنی امت کو قیامت سے ڈرایا اور قیامت کے قائم ہونے سے پہلے اس کے لیے تیاری کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ پھر آخری زمانہ آیا اور اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ افروز ہوئے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور ہم ان کے آخری امت ہیں، اور ان کے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا نہ ہی کوئی نئی امت قائم ہوگی، بلکہ قیامت تک آنے والی ہر ذی روح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شمار کی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہر انسان کو مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ دینا ہے، اور بے شک قیامت بہت قریب ہے۔ پیارے دوستو، قیامت کب آئے گی؟ ایک ایسا خوفناک اور پر اسرار سوال ہے جس کو سن کر ہر انسان خوف کے اندر اور تجسس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ قیامت کتنی قریب آ چکی ہے، یا پھر قیامت کا زمانہ آ چکا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں، تاکہ ہر مسلمان اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر رکھے اور اس سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنوں سے خود کو بچا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کے اندر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سوالات کیے گئے، اور صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت اور قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی فتنوں اور نشانیوں کے بارے میں مکمل رہنمائی حاصل کی۔ پیارے دوستو، ویسے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی بہت ساری نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن ان میں سے چند ایسی نشانیاں ہیں جو بالکل قرب قیامت میں ظاہر ہوگی، جن کو قیامت کی بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے، جن سے ظاہر ہو جائے گا کہ قیامت اب بالکل قریب ہے اور اس کے اندر کوئی شک باقی نہ رہ جائے گا۔ خیر دوستو، ان چند بڑی نشانیوں میں سے ایک خاص نشانی جس کا آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس دنیا کے اندر کب تشریف لائیں گے، اور اس کی پیدائش کون سے شہر میں ہوں گے، اور وہ کتنی عرصہ تک اس روئے زمین پر رہیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور حکومت میں کون کون سے واقعات رونما ہوں گے، اور اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور کس طرح ہوگا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا اصل نام کیا ہوگا جس سے ان کی پہچان ہو سکے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کن کن اولاد میں سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات حدیث و قرآن کی روشنی میں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے قرب قیامت سے ظاہر ہونے والے نشانیوں کا ذکر فرمایا، جن میں سے بہت ساری نشانیاں آج کے زمانے میں ظہور پذیر ہو چکی ہیں، اور صرف چند نشانیاں ایسے ہیں جن کا ظہور باقی ہے، اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ان چند بڑی نشانیوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور برحق ہے، جس نے دجال کے ظہور کو جھٹلایا اس نے کفر کیا، اور جس نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خبر کو جھٹلایا اس نے بھی کفر کیا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش مدینہ میں ہوگی، اور آپ اہل بیت میں سے ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ان ظاہری نشانیوں کے بارے میں جن کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پیشانی روشن ہوگی اور لمبی اور خوبصورت ناک ہوگی، اور ان کی دونوں دانتوں کے درمیان ہلکی دوری ہوگی، اور ان کی ہجرت بیت المقدس ہوگی، اور ان کی داڑھی گھنی ہوگی،
جو نہ زیادہ لمبی ہوگی اور نہ زیادہ باریک ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام ایسے وقت میں اس دنیا میں تشریف لائیں گے جب اس روئے زمین پر گناہ عام ہو چکے ہوں گے اور اختلافات اور زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لانے سے پہلے اس روئے زمین کے اوپر گناہوں کا دور دورہ ہوگا اور ظلم اپنے انتہا کو پہنچا چکا ہوگا۔ اس وقت حرام کاموں کو حلال سمجھا جائے گا اور اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام اس روئے زمین پر تشریف لائیں گے اور گناہوں کے اندر مبتلا اس روئے زمین کے انسانوں کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جیسے کہ یہ زمین ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لانے سے یہ زمین اور آسمان والے بہت خوش ہوں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام غریب لوگوں کے درمیان مال تقسیم کریں گے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام امت محمدیہ کے دلوں کو غنی سے لبریز کر دیں گے۔ آپ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کریں گے، آپ لوگوں کے درمیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ آپ غربا اور مساکین کا اس قدر خیال رکھیں گے کہ ایک شخص کی ڈیوٹی لگائیں گے کہ وہ آواز لگائے گا کہ جس کسی کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہو میرے پاس آئے اور اپنی ضرورت کی چیز لے جائے۔ اس وقت آپ کے دور کے اندر اس وقت اس قدر خوشحالی ہوگی کہ اس وقت صرف ایک آدمی آپ کے پاس آئے گا اور اپنی ضرورت کا مال لے کر چلا جائے گا۔ اس ایک آدمی کے علاوہ کوئی بھی شخص ضرورت مند نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، اس وقت جب اس دور کے خلیفہ کا انتقال ہو جائے تو اس دور کے اندر اختلاف رونما ہو جائے گی اور آپ اہل مدینہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرما جائیں گے۔ آپ کے پاس مکہ کے لوگ آئیں گے اور آپ کو نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ اس بات کو ناپسند کریں گے اور وہ لوگ مقام ابراہیم پر آپ علیہ السلام کے بیعت کر لیں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں آپ کے امت کے نیک اور بد لوگ اس قدر نعمتوں سے مالا مال ہو جائے گا جیسا کہ انہوں نے کبھی نہ سوچا ہوگا۔ ان پر اس قدر مسلسل مال کی بارشیں ہوں کہ بارش کا ایک بھی قطرہ روکا نہ جائے گا اور زمین اس قدر پھل اور اناج اگائے گا کہ جو بھی بویا جائے گا سب کا سب رونما ہو جائے گا۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دور کے لوگوں کو وافر مقدار کے اندر اللہ ان کو نعمتیں عطا فرمائے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے مشرق سے ایک سیاہ پرچموں والا لشکر نمونادار ہوگا اور وہ لوگ روئے زمین کے اوپر اس طرح قتل و غارت گری کریں گے جس طرح اس سے پہلے کسی نے نہ کی ہوگی۔ پیاری دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام اس روئے زمین کے اوپر 40 سال قیام پذیر رہیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں ایران سے ایک لشکر آئے گا تو ان سے اللہ تبارک و تعالی حضرت امام مہدی علیہ السلام کو محفوظ رکھے گا۔ جب یہ لشکر ذوالحلیفہ کے چٹل میدان میں پہنچے گا تو اس لشکر کو زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا۔ ان میں سے اوپر والا نیچے والے کو اور نیچے والا اوپر والے کو قیامت تک نہ جان سکے گا۔ اس دور کے اندر ایک ایسا خوفناک فتنہ رونما ہوگا جو کہ ہر سمت داخل ہو جائے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگائے گا اور لوگوں سے کہے گا کہ پس تمہارے پاس تمہارا امیر حضرت امام مہدی علیہ السلام موجود ہیں، بس تم لوگ ان کی اتباع کرو اور ان کی پیروی کرو۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس حال میں ہوگا کہ آپ کے سر اقدس پر امام تشریف ہوگا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سنت ہے، اور اس وقت اس کے بارے میں ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگا کر کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں، بس تم لوگ ان کی پیروی کرو اور اس کے حکم کو بجا لاؤ۔ اس وقت 314 لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جن میں عورتیں بھی شامل ہوں گے، اور یہ لوگ ہر ظالم اور جابر پر غالب آ جائیں گے۔ اس وقت اس قدر عدل و انصاف کا ظہور ہوگا کہ زندہ لوگ اپنے مرنے والوں کے زندہ ہونے کی خواہش کریں گے، اور زمین کے نیچے والی چیز زمین کے اوپر والی چیزوں سے بہتر اور افضل ہو جائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا علم تمیمیہ نامی شخص کا ہوگا جو کہ مشرق سے ظاہر ہوگا۔ اسی دوران حضرت امام مہدی علیہ السلام اور اس کے ساتھ اہل ایمان بیت المقدس میں ہوں گے اور فجر کا وقت ہوگا تو حضرت امام مہدی علیہ السلام ان لوگوں کو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں گے
اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ تو حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر جائے نماز سے پیچھے ہٹ جائیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جائے نماز پر امامت کرے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے دونوں شانوں کے درمیان ہاتھ رکھیں گے اور ان کو حکم فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھے، آپ آگے بڑھ کر نماز پڑھائے، آپ ہی کے لیے اقامت کہی گئی۔ تو اس طرح سے اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اہل ایمان والوں کی امامت فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام 3 دن تک اہل روم سے جنگ لڑتے رہیں گے اور تیسرے دن غلبہ حاصل کریں گے۔ اس جنگ کے بعد وہ قسطنطنیہ کو بھی فتح کر لیں گے۔ دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام روم کو 4 تکبیروں سے فتح کر کے 6 لاکھ لوگوں کو قتل کریں گے اور بیت المقدس سے نکالے گئی تمام چیزوں کو واپس کر لیں گے، جیسا کہ تابوت سکینہ اور بنی اسرائیل کے دسترخوان، تختوں کا ٹکڑا اور حضرت آدم علیہ السلام کا جبہ مبارک اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصحاب مبارک اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا منبر اور 2 کفیر منہ و سلوہ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں پر اتارا تھا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام اس شہر کی طرف آئیں گے جسے کہا جاتا ہے کہ جس کی لمبائی 1000 میل اور چوڑائی 500 میل ہے۔ اس شہر کے 360 دروازے ہوں گے اور اس کے ہر دروازے سے 1 لاکھ جنگ نکلے گا۔ مسلمان ان پر 4 تکبیروں کو بلند کریں گے اور اس شہر کے دروازوں کو منہدم کر دیں گے۔ اس وقت مسلمان وہاں سے کثیر مال غنیمت حاصل کریں گے اور پھر وہیں 7 سال کی مدت تک قیام پذیر رہیں گے۔ اس کے بعد وہاں سے تمام چیزوں کو بیت المقدس کی طرف منتقل کر دیا جائے گا۔ دوستو، امام مہدی علیہ السلام جب اہل روم کو اور قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے تو اس سے جو مال غنیمت حاصل ہوگا تو مسلمان اس وقت اس مال غنیمت کو اپنے درمیان تقسیم کر لیں گے۔ اور اس وقت اچانک ایک چکھنے والا شخص آواز دے گا کہ دجال پیچھے تمہارے گھروں میں آ چکا ہے۔ اس وقت تمام لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس اس طرح پناہ لیں گے جیسے شہد کی مکھیاں رانی مکھی کے پاس پناہ لیتی ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا کے اندر اس طرح بادشاہت کریں گے جس طرح حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہت کی تھی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس وقت روئے زمین کے اوپر 40 سال تک حکومت کریں گے۔ اس وقت روئے زمین اپنے اندر چھپے ہوئے تمام خزانوں کو نکال دیں گے، سونے اور چاندی کے ستونوں کی طرح۔ پیارے دوستو، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس زمانے کے اندر جب لوگ حضرت امام مہدی علیہ السلام سے ان کی نشانی کے بارے میں پوچھیں گے تو حضرت امام مہدی علیہ السلام پرندوں کو اشارہ کریں گے تو پرندے آ کر حضرت امام مہدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سروں کے اوپر بیٹھ جائیں گے۔ جب لکڑی کو گاڑیں گے تو لکڑی اچانک سے ہرا بھرا درخت بن جائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں ایسا عدل و انصاف قائم ہوگا کہ اس دور کے اندر بکری اور بھیڑیا ایک ساتھ چلے۔ پیارے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنے زندگی کے تمام تر معاملات اور تمام تر جنگیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق لڑیں گے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کے یہ واقعہ پسند آیا ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے اور مزید ایسے ہی واقعات اور ویڈیو کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ پھر ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔